نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذو العرش المجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ذو العرش المجید، رب دی ذات عرش دی مالک بزرگی والی ذات ہے۔ سلسلہ جاری ہے کس کس بندہ مسلمان نو اللہ کریم نے قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانا ہے۔ کل تک 64 دی تعداد مکمل ہو گئی ہے، اج 2 بندیاں دا ذکر کرنا ہے، اس طرح ملا کے کل 66 بن جان دے۔ 65واں بندہ کیڑا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے اقرب الخلائق من عرش الرحمن سبحان اللہ یوم القیامت المؤمن الذي قتل مظلوما رأسه عن يمينه وقاتله عن شماله۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ساری مخلوق وچوں سب نالو زیادہ رب دے عرش دے قریب قیامت والے دن او بندہ مسلمان ہوئے گا جس نو ظلمن قتل کیتا گیا ہے، جس نو ظلم دے ذریعے قتل کیتا گیا، نہ حق قتل کیتا گیا ہے۔ او بندہ مسلمان اس دے دائیں جانب سر دی اتھوں رگاں وچوں خون بہ رہا ہوئے گا اور او دا قاتل بائیں جانب ہوئے گا۔ او بندہ مسلمان جس نو ظلمن قتل کیتا گیا ہے اور رب دی بارگاہ چرز کرے گا ربی سل فیما قتلنی، یا اللہ اس بندے نو پوچھ انہیں مینوں کیوں قتل کیتا سی، کس جرم دی سزا وچ اس نے منو قتل کیتا ہے۔ مطلب کی ہے جس بندہ مسلمان نو ظلمن قتل کر دیتا جائے کسی بھی ذریعے، مثلاً اور رستے چ جا رہا ہے، کوئی او دا قصور نہیں، ڈاکواں نے اس نو مار دیتا ہے یا ویسے کسی نے، جو بھی سلسلہ ہے، قیامت والے دن او بندہ رب دے عرش دے قریب ہوئے گا تے رب دی بارگاہ چ اپنا مقدمہ پیش کرے گا یا اللہ اس قاتل نو پوچھ۔ اتنے تے قاتل لبدے بڑے مشکل نے نا، لیکن اس دن خود اپنے قاتل نو لے کے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے گا اور عرض کرے گا یا اللہ اس نو پوچھ انہیں منو کس جرم دی وجہ تی قتل کیتا سی۔ لیکن دسن دا مقصد اے کہ جس نو ظلمن قتل کر دیتا جائے او بھی بندہ رب دے عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گا۔ اور اس تو اگلا بندہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندے نے حضور جانے جانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے زرار المسلمین یوم القیامت تحت العرش شافع و مشفع۔
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, قیامت والے دن رب دے عرش دے سائے دے تھلے ہونگے اور وہ کر کی رہے ہونگے شافعون و مشفعون، سفارش کر رہے ہونگے اپنے ماں باپ دی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سفارش نہیں صرف کر رہے ہونگے، رب انہوں دی سفارش قبول بھی کر لوے گا۔ مثلا اتنے اسی کسی کام وچ سفارش کرنے ہاں، اگلا ساڈی سفارش نو بعض دفعہ قبول کر لیندا، بعض دفعہ رد کر دیندا ہے، لیکن او چھوٹا بچہ جڑا بچپن وچ فوت ہویا سی، آیا مسلماناں دا حدیث پاک وچ لفظ کنے زرار المسلمین، مسلماناں دے چھوٹے بچے، او قیامت والے دن رب دے عرش دے سائے تھلے ہونگے تے کر کی رہے ہونگے شافعون، سفارش کر رہے ہونگے، وہ مشفعون، اور اس دی سفارش بچے دی قبول بھی کیتی جائے گی۔ لیکن اس دے تحت محدثین نے لکھا جس وقت تو چھوٹا بچہ انتقال کر گیا سی، او دے ماں باپ نے صبر بھی کیتا ہوئے، اور صبر تو مراد پہلے بھی ایک دفعہ میں ذکر کر چکے ہاں کہ جس وقت انسان نو کوئی آزمائش کوئی تکلیف پہنچ دیئے تے پہلے صدمے تے بندہ صبر کرے تے او صبر ہے۔ اس وقت آہو بکا چیہو پکار رونا پٹنا وین کرنا اے سارے معاملات کر لے جان، بعد ہی تے صبر آ ہی جانا ہوندا وقت گزرن نال، لیکن وہ صبر نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ پہلے صدمے دے وقت جڑا صبر ہے وہی اصل صبر ہے۔ اس وقت بندہ صبر دی توفیق منگے رب کولوں، انسان دیاں اکھاں چ بے اختیار آنسو آ جانا غمگینی دی وجہ تھی، اے نبی کریم علیہ السلام دی سنت مبارک ہے، اور اے انسان دے دل دی نرمی دی نشانی ہے کہ دا دل سخت نہیں پتھر نہیں ہے۔ البتہ واویلا کرنا شور مچانا اے زمانہ جاہلیت دے کام نے، گریبان پھاڑنا چاک کرنا سینہ پیٹنا منہ تے مارنا، سارے معاملات اسلام وچ اس دی اجازت نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف زمانہ جاہلیت دے نے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، وہ بندہ ساڈے طریقے تے نہیں ہے جس بندے نے اپنے رخسار پیٹے اور جس بندے نے اپنا گریبان چاک کیتا۔ اس واسطے پہلے صدمے تے جس نے صبر کیتا ہے صبر اصل ہوئی ہے۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے کہ ایک شخص دا بیٹا او دے نال اکثر رہندا سی، وہ اپنے بیٹے نو نال رکھدا سی۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تینوں دے نال پیار ہے؟ انہیں اگو جواب عرض کیتی ہاں یا نبی اللہ مینوں دے نال پیار ہے، اور پیار کتنا ہے؟ انہیں اپنے ذہن دے مطابق جواب دیتا، انہیں کہا جتنا اللہ تواڈے نال پیار کردا ہے نا اتنا مینوں ہی دے نال ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا اللہ اس تو ود کے میرے نال پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تھوڑا ہی نہ عرصہ گزریا اس بندے دا بیٹا انتقال کر گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے انہوں تسلی دیندے ہوئے فرمایا اما ترضى ان یکون ابنک ما ابنی ابراہیم یلاعبہ تحت ظل العرش قال بلا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بندے کیا تو راضی نہیں ہے اس گل تے کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام دے جڑے شہزادے نے انہاں وچوں ایک حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن، کہ انہاں دے نال ہوئے کیونکہ وہ بھی بچپن ہی انتقال کر گئے سن۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا بیٹا تے میرا بیٹا دوویں رب دے عرش دے سائے دے تھلے کھیل رہے ہون، تو اس گل نو پسند نہیں ہے کردا؟ انہیں عرض کیتی کیوں نہیں یا رسول اللہ، اس تو چنگی گل کیڑی ہے؟ دسن دا مقصد ہے کہ مسلماناں دے چھوٹے بچے جڑے بچپن وچ انتقال کر جاندے نے انہاں قیامت والے دن رب دے عرش دے سائے دے تھلے ہونا میں، پھر کی ہوئے گا؟ وہ اپنے ماں پیو دی سفارش کر رہے ہوں گے اور انہاں دی سفارش قبول بھی کیتی جائے گی۔ پھر جس وقت حساب کتاب ساری مخلوق دا کلیئر ہو جانا ہے، جہنمیاں دے جہنم دا فیصلہ ہو جانا ہے، جنتیاں دے جنت دا، تو اے مسلماناں دے بچے جنت وچ جان گے۔ سبحان اللہ۔
اللہ کریم سانو ساریاں نو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ.